سبحان اللہ جزاک اللہ. ایک بات بتاؤ شازو. جی میری جان. آپ نے ہمیشہ دین کو دنیا کے ساتھ لے کے چلی. یو آر ون آف دوز فیو سنگرز جو پاپ کی دنیا میں انٹر ہوئیں. اینڈ پاپ سٹارز جو ہیں وہ یوزلی اس چیز کا خیال نہیں کرتے. ان کا پھر رجحان رہتا ہے بس پاپ کی طرف, اور وہ پھر کلام کی طرف آتے بھی نہیں ہیں. اچھا, اور آپ کا دونوں چیزوں کو لے کے چلنا کسی کو کبھی برا بھی نہیں لگا, ورنہ آپ نے نوٹس کیا کہ یوزلی اگر کوئی پاپ سنگر کوئی کلام پیش کر بھی دیتا ہے تو لوگ آگے سے کہتے ہیں ادھر تو ناچ رہے ہوتے ہیں, گا رہے ہوتے ہیں, ادھر یہ کر رہے ہوتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. کچھ اس کے بارے میں بتاؤ. ایکچولی اگر جس اسٹیج پہ آپ بیٹھے ہو میں بیٹھے, ہم بات کر رہے ہیں دین اور دنیا کی ہی کر. میں سن رہی تھی ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو چل رہی تھی اور بڑا اچھا بول رہی تھی آپ. ہم نے یہ بات اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھی ہے, دین اور دنیا لے کے چلیں. اگر ہم دین اور دنیا کو لے کے نہیں چلیں گے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. سروائیو کیسے کریں گے؟ سروائیو نہیں کر سکتے. اگر آپ کا جو بیس ہے وہ آپ کا دین ہے, آپ نے ہر چیز, ہر فیصلہ, ہر مقصد, ہر طریقہ, کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے, یہ آپ نے دین سے اخذ کرنا. اور اگر آپ کو دین کی معلومات نہیں ہیں اور دین میں آپ روحانی طور پہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہیں, آپ کا وائی فائی کنیکشن ویک ہے, تو آپ کبھی بھی سروائیو نہیں کر سکتے. اور شاید میں ہنستے کھیلتے مسکراتے گپ شپ لگاتے کہیں نہ کہیں گانے کی کہیں نہ کہیں اپنے دین کی بات کرتی رہتی ہوں. یہ بلٹ ان ہے میرے اندر, اور یہ میں نے سچی بات ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا ہے کہ 40 سال کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کون ہے, 40 سال تک, اور دنیا ان کو صادق اور امین کا لقب دے رہی ہے. اور وہ جب وہ کسی سے سوال کرتے وہ کہتے ہیں آپ جھوٹ نہیں بولتے. یعنی پریکٹیکل کیا ہوتا ہے دین کا, اگر آپ کو سیکھنا ہے یا سمجھنا ہے تو آپ اس وقت ہنسنا پڑھ لیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا. آفٹر 40 ایئرز انہوں نے اناؤنس کیا, ہاں میں وہی ہوں جس کے لیے 1,23,999 نبیوں نے کہا کہ ایک نبی آئے گا. اس کی طرف دیکھنا, اس کی طرف رخ کرنا, اس سے سیکھنا, اس سے سمجھنا, وہی ہمارا منبع فیض ہے. بیسیکلی اس نے ہمیں بتایا وہ خدا ہے جو دکھتا نہیں ہے لیکن وہ ہے. مانو عقیدہ وہ ہے کہ نفی سے شروع ہوتا ہے, لا نہیں ہے کوئی خدا, ماننا پڑے گا. اگر نہیں مانو گے یس اور نو ہمارے مذہب میں اگر مگر تو کہیں ہے ہی نہیں, تو اس کو اکٹھا کر کے چلیں تاکہ آپ اپنی بات سے جتنا آپ سرل کریں گے, ایزی کریں گے اپنی بات کو, اتنی ہی جلدی آپ لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکیں گے. یہ بزرگان دین سے سیکھا ہے میں, یہ نبیوں سے سیکھا ہے میں, یہ ولیوں سے سیکھا ہے میں, یہ آپ جیسے پیارے لوگوں سے سیکھا ہے میں. سچی بات ہے. میرے سے کیا سیکھ سکتی ہو؟ میں نہیں, اپنے آپ کو اتنا انڈر ایسٹیمیٹ مت کرو. آپ بھی دین اور دنیا لے کے چلتی ہو, یہ بھی سچ ہے. اور نہیں, لیکن فرق یہ ہے کہ میری جان آپ دین دنیا ساتھ لے کے چلتے ہو, آپ کو کبھی تانے نہیں پڑے, آپ کو کبھی باتیں نہیں سننی پڑی. میں نے تو ہمیشہ یہ بات لوگوں نے کہی, ایک طرف ایکٹنگ کر رہی ہوتی ہے اور مارننگ شوز ہوسٹ کر رہی ہوتی ہے, دوسری طرف رمضان ٹرانسمیشن ہوسٹ کر رہی ہوتی ہے. او بھائی, کیا ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے؟ کیا ہمارا دین سے کوئی لگاؤ نہیں ہے؟ آپ نے میرے پروفیشن کو فیصلہ کر لیا کہ بس وہی مجھے ڈیفائن کرتا ہے, تو آپ کا پروفیشن تو آپ کی زندگی کا, آپ کا روزی روٹی کمانے کا طریقہ ہے. اور یہاں پہ بھی میں نے کبھی جرت نہیں کی شازو یہ کہنے کی کہ میں اینکر کے علاوہ کچھ بھی ہوں. میں صرف اینکر ہوں, میں صرف ڈاٹس کو کنیکٹ کرتی ہوں. میں بالکل بھی عالم دین نہیں ہوں, اور نہ ہی میری اتنی اوقات ہے کہ میں اپنے آپ کو یہ بلاؤں. یہ بہت بڑے اور بہت بھلے لوگوں کا کام ہے, جو میں نے اس سے پہلے کہا. بالکل. اب ہمارے اسکالر ساتھ نہیں بیٹھے ہوئے, شرع دین کا سیگمنٹ ختم ہو گیا, لیکن میں یہ ٹرانسمیشن شازو آپ کے لیے نہیں کرتی, یہ اور سیلیبریٹیز کے لیے نہیں کرتی. میں یہ ٹرانسمیشن ان لوگوں کے لیے کرتی ہوں جو میرے اساتذہ کے طور پہ سامنے بیٹھتے ہیں. بالکل صحیح بات. اور مجھے ان سے ڈائریکٹ, یہ وہ والی بات ہے کہ آپ کلاس روم میں بالکل فرنٹ پہ بیٹھے ہو اور ٹیچر کا ٹوٹل فوکس آپ کے اوپر ہو. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو میں تو اپنی دنیا اور آخرت سے سیٹ کرنے کے چکروں میں ہوں. کسی کو برا لگتا ہے تو لگے, یہی بات آپ نے جو کی اینڈ میں, کہ آپ کا ضمیر مطمئن ہے تو پھر بھلے جو مرضی کوئی کہے. اور الحمدللہ
और ऐसा तो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हुआ ना कि काम रुकना बंद हो किसी गया? का हक तो नहीं मारा नहीं, ना। किसी का हक नहीं मारना, हराम तो नहीं किसी कमाया की ना। रोजी पे लात नहीं मारनी, नहीं। हराम का नहीं कमाना। मैं भी एक बात करी थी बैक स्टेज बैठी, मैंने कहा यार एक रमज़ान का दिन है, रोज़ा रखा हो तो आप वक्त से पहले इतनी सी खजूर नहीं खा सकते, लेकिन आप किसी का हक खाते वक्त नहीं सोचते। आपने जो टफ टाइम जिंदगी में देखे हैं ना शाज़ो, मैंने आज उसकी भी बात करनी है प्रोग्राम बिल्कुल में। करें। क्योंकि हर इंसान शाजिया मंजूर को शो पे बुलाता है और ही हा इसके साथ करता है, क्योंकि शाज़ो की कुछ मेरे हम दोनों की हमारी पर्सनैलिटी ऐसी है, हम जितने भी दुख में हो हम हंसते रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये आज भी मैं एक बहुत बड़ा दुख से गुजर रही हूँ, फैमिली में एक ऐसा हादसा हुआ है, लेकिन मैंने एक दफ़ा ये सोचा, मैंने कहा मैंने वहाँ जाना है, जुगन ने मुझे बुलाया है, तो मैंने वहाँ जाके अल्लाह रसूल की ही बात करती हूँ, तो वाई नॉट, मुझे जाना चाहिए। अगर मैं अंदर से मुझे मेरे साथ कुछ हो रहा है या चल रहा है तो उसका किसी और का तो कोई कसूर नहीं है उसके साथ। आई एग्री, बट हम ब्रेक के बाद ठीक है डिस्कस ज़रूर करेंगे कि क्या टफ टाइम्स देखे, और व्यूअर्स ये मत सोचे कि कामयाब लोग जो हैं वो किसी टफ टाइम से नहीं गुजरते, अक्सर वो इतने टफ टाइम से गुजर रहे होते हैं, सिर्फ आपको दिखाते नहीं है। असल में कामयाब लोग ही वो हैं जो टफ टाइम से गुजरते हैं।